بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی شخص آج کے دن یہ عمل کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ساری زندگی محتاجی سے دور رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو دور کر دے گا، اور اگر وہ پریشانی کا شکار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کر دے گا۔ اور اگر وہ کسی طویل عرصے سے کوئی اپنی حاجت کے لیے دعا کر رہا ہے لیکن قبول نہیں ہو رہی، تو آج کے دن یہ عمل کرنے کے بعد وہ حاجت مانگ لے، ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا۔ ایک دفعہ یہ عمل کر کے دیکھو، بے شک آزما کے دیکھ لو، آپ کی جو سی بھی حاجت ہے، آپ کی چھوٹی سے چھوٹی حاجت ہے یا پھر بڑے سے بڑی، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے ہمارے لیے ہی بھرے ہوئے ہیں، ساری نعمتیں رحمتیں ہمارے لیے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو بہت پسند کرتا ہے۔ اگر آپ پریشان حال ہیں، کوئی پریشانی ہے، ذاتی گھر چاہتے ہیں، اپنا ذاتی گاڑی چاہتے ہیں، یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اولاد ہو جائے، بے اولاد ہیں، یا پھر اولاد نرینہ چاہتے ہیں، ہر کسی کا اپنا الگ الگ مسئلہ ہے، ہر کسی کے الگ الگ پریشانی ہے۔ کوئی ذاتی گھر چاہتا ہے، اگر بے روزگار ہے، روزگاری چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، شادی چاہتے ہیں، اگر رشتے میں رکاوٹ ہے، رکاوٹیں ختم کرنا چاہتے ہیں، بندشیں ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس سب کے لیے بہت ہی زیادہ کثیر عمل ہے یہ۔ آپ ایک دفعہ یہ عمل کرو گے تو آپ کے اس کے تاثرات، اس کے اثرات آپ کو نظر آ جائیں گے کہ کتنا زیادہ فضیلت اور برکت والا عمل ہے۔ جو آپ کو میں عمل بتاؤں گی یہ بہت ہی زیادہ مجرب ہے، بارہا آزمودہ ہے۔ آپ کسی بھی مشکل کا شکار ہوں، وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، کسی بھی مشکل کا شکار ہو، رزق و دولت کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہو، غموں سے نجات چاہتے ہو، کوئی مقدمہ چل رہا ہے آپ کا سالوں، اس کے لیے بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہو۔ بہت ہی زیادہ مجرب ہے یہ وظیفہ، آپ کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور چلتے پھرتے استغفر اللہ کا ورد اپنی زبان پہ جاری رکھنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، معاف کر دے، ہماری روح گناہوں سے بالکل ایسے پاک ہو جائے جیسے ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، چھوٹے بچے کی طرح ہماری روح پاک ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا مزہ بھی آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بن مانگے قبول فرما لیتا ہے، اپنے بندے کو قریب کر لیتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں کوئی بھی شور وغیرہ نہ ہو، کسی کا آنا جانا نہ ہو۔ عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے۔ پورے یقین کامل اور توجہ کے ساتھ، توجہ اور یقین کامل اور دھیان کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے۔ جس طریقے سے بتایا جائے گا آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے، کوئی کمی بیشی رہ نہ جائے۔ کوئی کمی بیشی رہ جائے تو وظیفہ اثر ختم ہو جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ مقصد کی نیت کرتے ہی، جس مقصد کے لیے کر لے ہو اس کی نیت کر لو۔ اس کی نیت کرتے ہی آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام یا وہاب یا رزاق کو، ان دونوں کو ملا کے پڑھ لینا ہے۔ یا وہاب یا رزاق کو ایک بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق کو 2 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق کو 3 بار ہو گیا۔ آپ نے ان دونوں کو ملا کے اس طرح سے کچھ 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے، کوئی زیادہ تعداد نہیں، اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں 21 مرتبہ یا وہاب یا رزاق کو۔ آپ کے لیے رزق کے سارے دروازے کھل جائیں گے، رزق کی جتنی بھی کمی ہے، رزق و دولت کے سارے دروازے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کھول دے گا، تنگ دستی کو دور کر دے گا۔ اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے قرآنی آیت، جو آپ کی مشکلات اور غموں سے نجات دے گی، آپ کو جو آپ کے ممکن آپ کو لگتی ہے نا کہ وہ بھی آسان ہو جائے گی۔ وہ ہے لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے
41 ٹائم 41 مرتبہ آپ نے یہ قرآن آیت پڑھ لینی ہے۔ یہ آپ کو تمام غموں سے نجات دے دے گی، تمام مشکلوں سے آپ کی نجات مل جائے گی آپ کو، اتنی فضیلت اور برکت والی ہے۔ اس آیت کو جب آپ 41 مرتبہ پڑھ لو تو پھر آپ نے اس کے بعد پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کو بھی آپ نے 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یا رب میں تیرا شکر ادا، جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، پریشانیاں رکھ دی اور آخر میں آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر لیا، تو اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے کو، شکر ادا کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے اور مانگنے والے کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو آپ نے تینوں کام کر لیے، توبہ بھی کر لی، اللہ کا شکر ادا بھی کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی لیا، تو اللہ تعالیٰ کیسے نہ آپ کو اپنے قریب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جب خوش ہوگا تو آپ کو اپنے قریب کر لے گا اور آپ کی ساری حاجاتوں کو بن مانگے قبول کر لے گا، آپ کی مشکلوں کو آسان کر دے گا، غموں سے نجات دے دے گا۔ اس کو بھی آپ نے 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اول بھی پڑھنا تھا آپ نے، تو ابھی بھی 7 مرتبہ آخر میں بھی آپ نے درود ابراہیمی پڑھ کے اس سب کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور شہدائے کربلا کو تحفتاً پیش کر دینا ہے۔ پیش کرنے کے بعد آپ نے سجدے میں گر کے، رو کے، گڑ گڑا کے اللہ کے حضور جتنی بھی حاجات ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، غم ہیں، بیماریاں ہیں، جو بھی جس مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں آپ، اس سب کا آپ اللہ تعالیٰ سے ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھول دیں، ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی واضح کر کے بات رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مشکلیں آسان کر دے گا، غموں سے نجات دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بارہا آزمودہ ہے، یقین کامل اور توجہ کے ساتھ کرنا ہے، آپ کبھی بھی نامراد نہیں لوٹو گے۔ جب بھی کوئی وظیفہ کیا کریں تو آپ 10-20 جتنی بھی استطاعت ہے آپ کی، اگر 5 روپے بھی ہے تو آپ اس کو صدقہ دے دیا کریں۔ صدقہ ہمارے جتنی بھی بلائیں مصیبتیں ہوتی ہیں ان کو ٹال دیتا ہے، بے شک۔ جزاک اللہ۔